کہ آپ جو سوچیں وہ صحیح ہی ہو. مان لیجیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی جگہ پھنس گئے ہیں آپ کو علم نہیں ہے, اب کیا کیا جائے؟ اور آپ اپنی عقل سے کچھ سوچ لیں اور ویسا کر لیں اپنے دماغ کے مطابق, اور وہ صحیح ہی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ قیاس ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی ہو. آئیے بخاری کے اندر ہی ہم آپ کو ایک دوسرے واقعے کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں. اس واقعے کو آپ دیکھیے. حضرت عمار اور حضرت عمر دونوں ایک سفر میں تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدیم صحابی اور حضرت عمر بھی قدیم صحابی. ذرا واقعہ سنیے, آج آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت کیا ہے, منہج کیا ہے, سلفیت کیا ہے. کتاب و سنت ہی شریعت ہے اور یہی اسلام ہے. حضرت عمر بھی سفر میں اور حضرت عمار ابن یاسر بھی سفر میں, اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا. رات ہوئی, جنگل میں خطرناک جانوروں کے مد نظر دونوں قدیم صحابہ نے کہا رات اسی جنگل میں گزار لو, آگے کا سفر خطرے سے خالی نہیں, فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ آگے نکلیں گے. دونوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور اسی صحرا میں اسی جنگل میں سو گئے. اب جو چیز بتانے کی ہے وہ دیکھیے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب دونوں اٹھے تو دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. انسان ہے, فطرت ہے, ہو سکتا ہے ایسا. حضرت عمار ابن یاسر کو بھی غسل کی ضرورت اور حضرت عمر کو بھی غسل کی ضرورت. حضرت عمار نے کہا عمر کچھ پانی ہے, مجھے غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی غسل کی ضرورت ہے, اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ نماز ضروری, مجبوری کے اندر رعایت تو ہے لیکن معافی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا کہ مجھے مسئلہ معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یہ مسئلہ بتا رہے تھے, اس وقت میں وہاں موجود تھا, اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو, میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا. اے عمار, جس وقت نبی اکرم یہ فرما رہے تھے کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ وضو کے تعلق سے بتلا رہے تھے, غسل کے تعلق سے نہیں. یعنی وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں ناپاکی, بڑی ناپاکی لگی ہے, ہمیں غسل کی ضرورت ہے, غسل ہمارے اوپر فرض ہے. یہاں مسئلہ وضو ٹوٹنے کا نہیں ہے کہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو چلو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو, نہیں, یہاں مسئلہ ہے غسل کا. تو حضرت عمار نے کہا اسی پر قیاس کرو نا. اب دیکھیے, فون کا زمانہ نہیں تھا کہ ہاں مولانا صاحب ایسا ایسا ہو گیا کیا کر لیں. یہاں تو رات میں ڈر لگتا ہے, کبھی کبھی رات میں فون آ جاتے ہیں مولانا صاحب 3 بجے, ہلو گھنٹی بجے, کیا ہوا مولانا صاحب لڑکا پیدا ہوا, کیا نام رکھوں. فون کرنے کے بھی آداب نہیں معلوم آج کے نوجوانوں کو کہ کب فون کرنا چاہیے, کس وقت کال کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اس زمانے میں فون نہیں, اب کیا کریں. حضرت عمار نے فرمایا ایسا ہے کہ وضو کے لیے چھوٹا تیمم کیا جاتا ہے. بھئی وضو کا تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارو, ایسے ان دونوں کو پھونک لو, ان دونوں کو چہرے پہ سے مل لو, اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کے پشت پر ایسے پھر ہو گیا تیمم. تو حضرت عمار نے کہا کہ وضو کا یہ تیمم ہے چھوٹا, ہمیں غسل کی ضرورت ہے, پانی نہیں ہے تو ہمیں پورے جسم پر مٹی مل لینا چاہیے, ہمارا پورا جسم پاک ہو جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی تم کرو, تمہارا دماغ اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ کرو تم. ہمیں کو تو لگ رہا ہے کہ نئی چیز ہے, اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بتایا کہ غسل کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا کر لینا.
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمار نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو مت کرو، میں تو کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے جیسے 4 پیر والا جانور مٹی میں لوٹتا ہے، ایسے۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، ایسے لوٹے ہوں کر کے پورے جسم پر مٹی انہوں نے چڑھا لی اور نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر دیکھتے رہے، کرنے دو، نئی چیز۔ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک پانی نہیں مل جاتا تب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ فجر کے بعد یہ لوگ سفر پہ پھر آگے بڑھے، آگے گئے تو پانی مل گیا، سب سے پہلے حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، قضا ہو گئی، نماز پڑھی۔ سفر ختم ہوا، یہ دونوں لوگ جب مدینے پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نے اپنا اپنا معاملہ رکھا کہ چلو اب دیکھیں تم صحیح کہ میں صحیح۔ ہوتا نا، آپ نے تو ایسا کر لیا تھا، آپ نے تو اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی اور قدیم صحابی، لیکن دونوں کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ حضرت عمار کہہ رہے ہیں میں صحیح، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں صحیح، لیکن صحیح کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سپریم کورٹ کرے گی، اور سپریم کورٹ ہے محمد الرسول اللہ کی عدالت، یہ فیصلہ تو یہاں سے ہوگا نا۔ جب سفر ختم کر کے آئے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اور وہاں سے صحیح بات پتہ چل جائے گی، آپ غلط تھے کہ میں غلط تھا، جو غلط ہو وہ اپنی غلطی مان لے۔ پہنچ گئے، اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، کہاں؟ اچھا تو کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا پہلے میں بتاتا ہوں کیونکہ پہلے میں نے کیا۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے یہ معلوم تھا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو وضو کا تیمم ہے، اس لیے میں نے تیمم کیا لیکن بڑا تیمم۔ کہا کیا مطلب؟ بڑا تیمم کیا ہوتا اور چھوٹا کیا؟ فرمایا تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر ایسے لوٹا جیسے 4 پیر والا جانور چوپایا لوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا عمار تم نے غلط کیا۔ پتا چل گیا کہ انہوں نے غلط کیا تو حضرت عمر سمجھے کہ اب تو اس کا مطلب میں صحیح تھا، میں صحیح۔ تو کہا کہ اب عمار دیکھنے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب میرا بھی سن لیجیے اللہ کے رسول کا کیا؟ اب میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، جب پانی مل گیا غسل کیا اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، قضا ضرور ہوئی لیکن میں نے اس حال میں نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نے بھی غلط کیا۔ پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا قیاس صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 2 آدمی اپنا اپنا قیاس اپنا دماغ دوڑائیں اور دونوں کا دماغ صحیح ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا صحیح ہو، نہیں، دونوں کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ حضرت عمار نے اپنا دماغ دوڑایا، ان کا قیاس غلط نکلا، حضرت عمر نے اپنا دماغ دوڑایا، کوشش کی، ان کا بھی قیاس غلط نکلا، تو فرمایا اللہ کے نبی ان سے بھی غلطی ہوئی مجھ سے بھی غلطی، تو صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یکفیک ہاکذا، وضو کا تیمم ہی غسل کا تیمم ہے، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مارتے، اس کو پھونک لیتے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے، یہی کافی ہوتا۔ یعنی یہی تیمم غسل کا کے لیے بھی ہے اور یہی تیمم وضو کے لیے بھی ہے، یعنی تمہاری نماز ہو جاتی۔ اے عمار تم نے اپنے جسم کو پورا کا پورا مٹی سے بھر لیا، یہ بھی غلط کیا، اور اے عمر پانی کے انتظار تک تم رکے رہے اور فجر کا وقت نکال دیا، تم نے بھی غلط کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اب پتہ یہ چلا دونوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، غلطی اجتہادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی اکرم کا حکم آ جانے کے بعد اور نبی اکرم کی طرف سے وضاحت آ جانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ یہی منہج سلف ہے، یہی سلفیت ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ اللہ کے نبی